السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہو سید ٹی وی۔ تحریک پاکستان بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی لازوال قربانیوں، بے مثال جذبے اور انمول جدوجہد کی داستان ہے۔ ہر وہ حربہ استعمال کیا گیا جس سے مسلمانوں کی شناخت ختم ہو۔ ہندو نے یہ جنگ ہر محاذ پر لڑی۔ انہوں نے اقتصادی و معاشی، تہذیب و ثقافتی، علمی و ادبی، الغرضی ہر میدان میں مسلمانوں کی بلا واسطہ اور بلا واسطہ شناخت کو ختم کرنے کی کمر توڑ کوشش کی۔ اردو زبان کا ضمیر مسلمانوں کی ام سے برصغیر کی بولیوں اور مسلمانوں کی زبانوں عربی، ترکی اور فارسی کے امتزاج سے تیار ہوا تھا، اور مسلمانوں کے عہد حکومت میں ہی اس زبان نے پرورش پائی، اپنے ارتقائی سفر کو طے کیا اور مسلمانوں کے دور سلطنت میں ہی برصغیر کی مقبول ترین زبان بن کر ابھری اور مسلمانوں کی شناخت بن گئی۔ تنگ نظر ہندو نے اس کو مسلمانوں کی زبان کہہ کر اس کے مقابلے میں ہندی کو لا کھڑا کیا۔ تاریخ پاکستان کے طالب علم جانتے ہیں کہ قیام پاکستان کی بظاہر وجوہات میں اردو ہندی تنازع بھی ایک اہم اور بنیادی وجہ تھی۔ زبان ایک ثقافتی عنصر ہے۔ برصغیر میں رہنے والے مسلمانوں کی 19ویں اور 20ویں صدی میں زبان اردو ہی تھی، کیونکہ برطانوی سامراج کی آمد سے فارسی زبان کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اردو زبان کے ساتھ لگاؤ اور انس شروع ہی سے مسلمانوں میں موجود تھا۔ حضرت امیر حسر مسعود صاحب سلمان سے لے کر ولی دکنی اور مرو غالب جیسے شاعر اسی زبان سے وابستہ تھے۔ اسی طرح مسلمانوں کے عربی اور فارسی علم و ادب کا اردو زبان میں ترجمہ ہو رہا تھا۔ اردو زبان ختم کرنے کی سازش کے خلاف مسلمانوں کی طرف سے جو پہلا قدم اٹھایا گیا وہ اردو ڈیفینس ایسوسی ایشن کا کام کیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم ادارہ جس نے اس بسار و سامانی میں اردو زبان کے تحفظ کا بیڑا اٹھایا وہ انجمن ترقی اردو تھا، جو جنوری 1902 عیسوی میں قائم ہوا۔ تحریک علی گڑھ سے وابستہ اہل کالم نے تحفظ زبان اردو میں اہم کردار ادا کیا۔ اردو ہندی تنازع کا تذکرہ بابائے اردو مولوی عبدالحق نے ان الفاظ میں کرتے ہیں: برصغیر میں انگریزوں کی حکومت کے قیام کے بعد جو سب سے بڑا سانحہ ہوا وہ یہ ہے کہ اس ملک میں انہوں نے محکوم قوم کی زبان سنسکرت اور ہندی ہی کو سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ ہندو اردو کو محض اس لیے رد کرتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی زبان تھی۔ اردو ہندی تنازع آسانی سے بڑھ کر اب سیاسی نوعیت حاصل کر چکا تھا۔ جہاں پر مسلمان دو قومی نظریہ کی بات کرتے تھے وہاں اردو زبان کا تحفظ لازمی جزو بن چکا تھا۔ بالآخر برصغیر میں مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت مسلم لیگ کا قیام 1906 عیسوی میں ان ہی لوگوں کے ہاتھوں عمل میں آیا جو دفاع اردو زبان کے لیے 4 دہائیوں سے لڑ رہے تھے، جن میں نمائندہ نام نواب وقار الملک، نواب محسن الملک، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا ظفر علی خان وغیرہ کے ہے۔ برصغیر کے مسلمانوں کی اجتماعی طور پر نمائندہ زبان اردو ہی تھی۔ اردو زبان کا تحریک پاکستان میں حصہ روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اردو زبان اور دو قومی نظریہ لازم و ملزوم تھے تو بجا ہوگا۔ مسلم لیگ کے متعدد اجلاسوں میں اردو زبان کی ترقی، تحفظ اور اس کو قومی زبان تسلیم کرنے کے لیے قرارداد منظور ہوئے۔ قرارداد پاکستان کا تاریخی جلسہ جس نے پاکستان کی دھندلی تصویر کو بالکل عیاں کر دیا تھا۔ اس جلسے کے سٹیج پر جو مسلمانوں کے لیے پیغام لکھا گیا تھا وہ بھی مصور پاکستان کا اردو زبان میں یہ شاعر تھا: جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ ایک طرف تحریک پاکستان میں عوامی رابطہ کی زبان اردو تھی اور تقریر، جلسے اور ریلیوں میں نظریہ پاکستان کی تبلیغ بھی اسی زبان میں ہو رہی تھی، جبکہ دوسری طرف ادبی محاذ پر بھی ہمارے شاعر اور ادیب اردو زبان میں نظریہ پاکستان کا تحفظ کر رہے تھے۔ تحریک پاکستان میں اردو زبان کے جس شاعر کا سب سے اہم اور ناقابل فراموش کردار رہا وہ مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہے۔ ان کی نظم و نثر نظریہ پاکستان کی عکاسی اور محافظ ہے۔ بالخصوص آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اردو شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر کے نوید صبح کا پیغام دیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جس شاعر کا نام اس زمن میں اہم ہے وہ مولانا حسرت موہانی ہے۔ آپ تحریک پاکستان کے بڑے خوشیلے اور جذباتی جاننثار تھے۔ آپ بیک وقت سیاسی رہنما ہونے کے ساتھ اردو زبان کے اعلیٰ پائے کے شاعر بھی تھے۔ مولانا ظفر علی کا کردار بھی بہت اہم ہے۔ اس عہد کے سب سے زیادہ اشاعت والے اردو اخبار زمیندار کو آپ کی سرپرستی حاصل تھی۔ اردو زبان میں شائع ہونے والا یہ اخبار تحریک پاکستان کے دوران مسلم عوام کی امنگوں اور امیدوں کا حقیقی ترجمان تھا۔
اس اخبار پر بھی انگریز حکومت نے پابندیاں عائد کی اور مولانا ظفر علی خان کو جیل کی سزا بھی بھگتنا پڑی، لیکن زمیندار اخبار حصول پاکستان تک مسلمانوں کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کرتا رہا۔ ان کے علاوہ مولانا الطاف حسین حالی، عبدالحلیم شارر، نواب الحسن ملک، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان، عبدالمجید سالک، مولوی عبدالحق اور احمد ندیم قاسمی وغیرہ کی تحریروں نے بہت نام کمایا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے 24ویں اجلاس میں جو دسمبر 1938 میں پٹنہ میں ہوا، انہوں نے اپنی انگریزی تقریر کے فوراً بعد اردو زبان میں رواں اور پر اثر تقریر کی۔ اس اجلاس میں پہلی مرتبہ عوامی سطح پر قائد اعظم کی آواز اردو زبان میں گونج اٹھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اردو زبان سے لگاؤ کا ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ پاکستان میں مختلف علاقائی زبانوں کی موجودگی میں انہوں نے 3 لاکھ سے زائد کے مجمع کے سامنے 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ میں واضح اعلان فرمایا۔ میں آپ پر یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سرکاری زبان صرف اردو ہی ہوگی۔